کہ قضا عمری کیا ہے اور کیوں پڑھی جاتی ہے۔ جمعۃ المبارک جو کہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہوتا ہے، جس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں، اس میں عرصہ دراز سے لوگوں کے اندر ایک نماز پڑھنے کی عادت ہے جس کو قضا عمری نماز کہتے ہیں۔ بہت عرصہ پہلے تک تو اس نماز پڑھنے کی صورت یہ ہوتی تھی کہ لوگ جمعہ کے دن 5 نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وتر یہ پڑھتے تھے اور اس کو قضا عمری کا نام دیتے تھے۔ پھر علماء نے تحقیق کے بعد جب لوگوں کے اندر یہ عادت دیکھی، انہوں نے اصلاح کی اور بتایا کہ یہ ایسے نہیں پڑھی جاتی، بلکہ اس کے لیے نوافل ہوتے ہیں، قضا عمری نوافل، اور یہ اس جمعے کو پڑھے جاتے ہیں۔ ابھی تک بھی اس حوالے سے لوگوں کے اندر معلومات درست نہیں ہیں، خاص طور پہ جو ہماری خواتین ہیں وہ تو ہر علاقے میں ایک الگ انداز سے نماز ادا کرتی ہیں۔ اس کو بہت اچھے سے توجہ سے سماعت فرما لیں اور ذہن نشین بھی کر لیں کہ یہ قضا عمری کیا ہے، کیوں پڑھنی ہے۔ اس کے لیے ہم حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور عالم کتاب جال حق سے ریفرنس پیش کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ بعض جگہ پہ مسلمان جمعۃ الوداع کو کچھ نوافل قضا عمری کے نام سے ادا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ان کو بدعت کہہ کے لوگوں کو روکنے کی کوشش میں ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ہر حال میں اس کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں درست نہیں ہیں، اس لیے کہ نماز ہے اور نفل ہیں، اگر لوگ پڑھتے ہیں تو اس میں روکنا گناہ کی بات ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ۔ تو نفل عبادت ہے، اگر لوگ کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو انہیں کرنے دی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قضا عمری اس لیے پڑھنی ہے کہ جب ہم یہ پڑھ لیں گے تو ہم نے جو کچھ بھی پیچھے چھوڑا ہوا ہے، سال ہا سال اور پوری زندگی کی نمازیں، وہ سب معاف ہو جائیں گی۔ تو ان دونوں کے درمیان جو راستہ ہے، جو درست بات ہے، وہ کیا ہے؟ اسے تفسیر روح البیان میں سورہ انعام کی آیت کریمہ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ کے تحت ایک حدیث پاک نقل کی گئی ہے جو اس نماز کی اصل ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اَيُّمَا عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ تَرَكَ صَلَاتَهُ فِي جَهَالَةٍ، جو عورت یا مرد نادانی سے اپنی نماز چھوڑ بیٹھے، لو تاب و ندم علی ترکہا، پھر وہ توبہ کر لے اور نماز چھوڑنے پر شرمندہ ہو جائے، فلیصلی یوم الجمعۃ بین الظہر والعصر، پھر وہ جمعہ کے دن ظہر و عصر کی نماز کے درمیان اثنتئی عشرۃ رکعہ 12 رکعت نماز ادا کرے، یقرأ فی کل منہا الفاتحہ و آیت الکرسی کی والاخلاص والمعوذتین مرہ، سورہ فاتحہ کے بعد وہ شخص آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورۃ فلق اور سورہ والناس یہ پڑھ کے اپنی نماز مکمل کرے تو لا یحاسبہ اللہ تعالی یوم القیامہ، تو اللہ کریم ان نمازوں کا وہ حساب قیامت کے دن اس سے نہیں لے گا۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ جس وقت انسان اپنی نمازیں چھوڑ بیٹھتا ہے، قضا کر لیتا ہے، جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، اب ضابطہ یہ ہے کہ جو فرض اور واجب و عبادت ہے اس کو قضا کیا جائے۔ تو چونکہ وہ عبادت اپنے وقت معین پر نہیں ادا ہوئی، بے شک بعد میں اس کی گنتی پوری کر لی گئی، لیکن جو وقت پر نہ کرنے کا جو گناہ ہے اور شرمندگی ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے اور ہونی چاہیے۔ اب علماء کرام نے یہ فرمایا کہ جب ایک انسان اپنے مکمل حساب کے ساتھ اپنی پیچھے والی نمازیں ادا کر لے، ان کی تعداد پوری ہو جائے، سب قضا ہو جائیں، تو اس کے بعد اب وہ جو اس کو چھوڑنے کی شرمندگی تھی اور بے وقت نماز کو جو پورا کرنا تھا،
اس ندامت کی وجہ سے اب جمعۃ الوداع کے دن ظہر اور عصر کی نماز کے درمیان وہ 12 رکعت نماز ادا کرے، 4 4 اور پھر 4، اور یہ نوافل ادا کر کے اس طریقے سے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، کہ ہر رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی، پھر سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، پھر سورۃ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق، اور پھر سورۃ الناس یعنی قل اعوذ برب الناس۔ ان کو ایک ایک بار پڑھے اور اس طرح سے 12 نفل پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے، توبہ کرے، شرمندگی کا اظہار کرے اور معافی مانگے۔ تو پھر اب یہ جو اس نے ایک الگ سے محنت کی ہے اپنی شرمندگی پیش کرنے کے لیے، تو اس کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ سے یہ امید کی جاتی ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن اب اس گناہ کی وجہ سے دوبارہ اس سے نہیں پوچھے گا۔ لیکن اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ ہم نماز قضا تو نہیں کریں اور پھر ہم اس انتظار میں رہیں کہ جمعۃ الوداع کب آئے گا، 12 نفل ہم پڑھ لیں گے تو پیچھے والا سارا کھاتا کلیئر ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔